اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں بنی اسرائیل کی بیت المقدس واپسی، عزیر علیہ السلام کا بیان اور بخت نصر کی عربوں سے جنگ، ان واقعات کو ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ بنی اسرائیل کی بیت المقدس واپسی۔ باقی ماندہ بنی اسرائیل کے لوگ ہلاکت سے بچ گئے اور واپس کیلیا اور بیت المقدس چلے گئے۔ واپس جا کر انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، وہاں رہنے لگے، یہاں تک کہ ان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور پھر وہ عمدہ حالت پر لوٹ آئے اور یوں سمجھنے لگے کہ گویا وہ جو قتل ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے اتنی تعداد ہو چکی تھی۔ عزیر علیہ السلام کی تشویش۔ جب یہ لوگ شام آئے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب اور صحیفہ وغیرہ نہ تھا۔ تو رات پہلے ہی سے ان کے ہاتھوں سے چھن چکی تھی، جسے آگ لگا کر جلا دیا گیا تھا۔ عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا گیا تھا، اور وہ واپس شام آئے تو تھے۔ آپ دن رات روتے رہتے تھے، وہ لوگوں سے الگ ہو کر وادیوں اور میدانوں میں تنہا چلے جاتے اور وہاں روتے رہتے۔ فرشتے کا عزیر علیہ السلام کے پاس آنا۔ ایک روز جب کہ وہ اسی طرح غم کی حالت میں بیٹھے تھے اور تورات ضائع ہونے پر رو رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے عزیر علیہ السلام، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ضائع ہونے پر رو رہا۔ وہ کتاب ہمارے پاس موجود تھی، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے دشمن کو ہم پر مسلط کر دیا، جس نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمارے شہروں کو تباہ کیا اور ہماری کتاب کو آگ لگا دی۔ اب اس کے بغیر ہم اپنی دنیا و آخرت کیسے سنوار سکتے ہیں؟ اگر میں اس پر نہ رہوں تو پھر کس صدمے پر رہوں گا؟ اس شخص نے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کتاب آپ کو واپس مل جائے؟ آپ نے فرمایا، اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس نے کہا، ابھی چلے جاؤ، روزہ رکھو، اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو اور کل اسی جگہ آنا۔ عزیر علیہ السلام واپس چلے آئے، روزہ رکھا، اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کیا اور پھر اگلے روز اسی جگہ پر تشریف لائے اور وہاں بیٹھ گئے۔ وہی شخص دوبارہ آیا، اس کے پاس ایک پانی سے بھرا ہوا برتن تھا۔ یہ شخص دراصل ایک فرشتہ تھا۔ اس نے برتن کا پانی عزیر علیہ السلام کو پلایا، جس کی وجہ سے تورات آپ کے سینے میں آ گئی۔ عزیر علیہ السلام کا تورات لکھوانا۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف لوٹ کر آئے تو انہیں تورات لکھوا دی، جس سے وہ حلال و حرام، سنن و فرائض اور شرعی حدود و احکام جاننے لگے۔ اس سے لوگوں کو آپ سے بہت محبت ہو گئی۔ آپ نے تورات کے احکام ان پر جاری کیے، ان کے احوال کی اصلاح کی۔ اس طرح عزیر علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور پھر وہ بدعمالیوں میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبی بھیجا جو انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا، برائی سے منع کرتا اور ان کے احوال کی اصلاح کی کوشش کرتا، انہیں تورات کے احکام سکھاتا۔ بخت نصر اور بنی اسرائیل کے مذکورہ واقعات سے متعلق اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے ہم انہیں ذکر نہیں کرتے۔ بخت نصر اور عربوں میں جنگ۔ برحیہ علیہ السلام۔ حشام بن محمد فرماتے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق عربوں کا آغاز سرزمین عراق سے ہوا، جہاں انہوں نے ہیرا اور انبار کو اپنا وطن بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے برحیہ بن اہینہ کی طرف وحی بھیجی کہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو، ان عربوں سے جنگ کرو جن کے گھروں کے نہ دروازے ہیں اور نہ تالے ہیں، اور لشکروں کو لے کر ان کے شہروں کو رون ڈالو، ان کے جنگجوؤں کو قتل کرو اور ان کے مال کو اپنے لیے مباح کرو، یعنی اسے استعمال کرو۔ ان پر وعدے کرو کہ میری نافرمانی کرنے پر مجھے چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنانے اور میرے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بخت نصر کو دعوت حق۔ برحیہ علیہ السلام نجران سے چل کر بابل میں بخت نصر کے پاس آئے۔ بخت نصر کا اصل نام بنو خنصر تھا۔ عرب نے اسے عربی میں بخت نصر سے تبدیل کر دیا۔ برحیہ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا حکم سنایا۔
یہ معد بن عدنان کا دور تھا۔ اس وقت عرب بخت نصر کے علاقے میں گندم، کھجور اور کپڑے وغیرہ کی تجارت کرتے تھے۔ بخت نصر کا عرب تاجروں سے سلوک۔ بخت نصر نے ان عرب تاجروں کو پکڑنے کا حکم دیا جو ہاتھ میں آئے انہیں پکڑ لیا گیا اور ایک قلعے میں بند کر کے وہاں پہرے دار مقرر کر دیے، اور پھر لوگوں کو ان سے جنگ کرنے کی دعوت دی، جس سے وہ گھبرا کر اٹھے، اور یہ جب خبر دوسرے عربوں تک پہنچی تو وہ گروہ در گروہ آ کر امن مانگنے لگے۔ بخت نصر نے برقیہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے شہر میں جا کر حملہ کرتے، اس کے لیے ان کا یہاں آنا اپنی بدعملیوں سے باز آنے کی نشانی ہے، لہذا آپ انہیں امان دے دیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ عرب تاجروں کے لیے بخت نصر کا فرمان۔ بخت نصر نے انہیں عراق کے قریبی علاقے میں دریائے فرات کے کنارے اترنے کے لیے کہا، اور ان کے اترنے کی جگہ پر ایک بڑی عمارت تعمیر کرائی، اور اس جگہ کا نام انبار پڑ گیا، اور ہیرا کو بھی ان کے لیے کھول دیا گیا، جہاں وہ عرب تاجر ٹھہرنے لگے۔ لیکن بخت نصر کے انتقال کے بعد وہ سب انبار آ گئے اور ہیرا ویران ہو گیا۔ مورخین کے رائے۔ ہشام بن محمد کے علاوہ دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ جب معد بن عدنان پیدا ہوا تو اس وقت بنی اسرائیل کے انبیاء کے قتل کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اصحاب الرس نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کر کے اسے قتل کیا تھا۔ اسی طرح یمن کے علاقے حضر میں رہنے والوں نے بھی اپنے نبی کو قید کیا تھا۔ سب سے آخر میں قتل ہونے والے نبی یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ہیں۔ جب معد بن عدنان کے دور میں انبیاء کرام کے قتل پر بنی اسرائیل کو جرأت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا، اور جب وہ مسجد اقصی اور مدائن کو تباہ کرنے اور بنی اسرائیل کی عمارت کو ہلاک کرنے کے بعد بابل پہنچا تو اسے خواب دکھائی دیا یا کسی نبی کے ذریعے بتلایا گیا کہ اب عرب ممالک میں پہنچ جاؤ، وہاں کسی انسان، جانور، حتیٰ کہ کسی عمارت کا اثر بھی نہ چھوڑو۔ بخت نصر نے ہیلا اور آبلہ تک ایک لشکر تیار کیا اور عرب پر حملہ کر کے ہر اس زندہ چیز کو قتل کر دیا جس پر اسے قدرت حاصل ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام اور برقیہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ بدعملی سے باز نہ آئی۔ پس اب وہ بادشاہ بننے کے بعد غلام اور مالدار ہونے کے بعد فقیر بن چکے ہیں کہ اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ان سے پہلے اہل عرب بھی ایسا کر چکے ہیں۔ اب میں نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا ہے تاکہ ان سے انتقام لوں۔ پس تم دونوں معد بن عدنان کے پاس جاؤ جس کی اولاد میں محمد پیدا ہوں گے، ان کی ذات پر میں نبوت ختم کروں گا اور اس کی وجہ سے ثواب کئی گنا بڑھا دوں گا۔ معد کو اٹھانا۔ ارمیہ علیہ السلام اور برقیہ علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ ان کے لیے زمین لپیٹ دی گئی یہاں تک کہ یہ بخت نصر سے پہلے عدنان سے جا ملے۔ وہاں سے معد کو اٹھایا۔ اس وقت معد کی عمر 12 سال تھی۔ برقیہ نے اسے اٹھا کر براق پر بٹھایا۔ ارمیہ علیہ السلام پیچھے بیٹھ گئے۔ اس وقت ان دونوں نے معد کو حیران کے علاقے میں پہنچا دیا کیونکہ ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا۔ ذات عرق پر عدنان اور بخت نصر کا مقابلہ ہوا۔ بخت نصر نے عدنان کو شکست دی اور عرب ممالوں کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ عدنان کا پیچھا کرتے ہوئے حضور نامی مقام تک پہنچ گیا۔ وہاں عرب کے بہت سے جنگجو آ گئے۔ وہاں دونوں فریقوں نے جنگ کی اور بخت نصر نے عربوں پر تیر چلایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو چلایا گیا۔ پھر آسمان سے آواز آئی، اے انبیاء کا بدلہ لینے والے، ان کو اگلی اور پچھلی دونوں طرف سے گھیر کر ان پر تلواریں چلاؤ۔ اس وقت عربوں کو اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی اور وہ اپنے اوپر افسوس کرنے لگے، جس کی وجہ سے عدنان کو بخت نصر سے اور بخت نصر کو عدنان سے روک دیا گیا۔ البتہ عربوں کا قتل عام ہوا اور کئی لوگ قیدی بنائے گئے۔ مذکورہ واقعے کی قرآنی شہادت۔ اسی واقعے کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جن کے رہنے والے ظالم تھے چورا چورا کر دیا، اور ان بستیوں کو تباہ کرنے کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا۔ پس جب ان ہلاک ہونے والوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اس بستی سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا، بھاگو مت اور اسی سامان عیش و عشرت کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا لوٹ جاؤ، نیز اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ، شاید تم پوچھے جاؤ۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔
ان کی پکار میں یہی ہائے خرابی رہی، یہاں تک کہ ہم نے تنی ہوئی کھیتی اور بچھی ہوئی آگ کی طرح انہیں دیر کر دیا۔ سورہ انبیاء 11 آیت 15۔ اور وہ تلواروں سے قتل کیے گئے۔ عرب قیدی انبار میں۔ بخت نصر عرب قیدیوں کو لے کر واپس لوٹا اور انہیں انبار مقام پر ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے انبار کو انبار العرب کہا جانے لگا اور بعد میں وہاں نبطی لوگ بھی آ گئے۔